بھارت نے اپنے ہی ملک میں 6 پلاسٹک میزائل گرا دیے. ایک پلاسٹک میزائل آدمپور اور 5 بھارتی پنجاب میں گرے. ڈی جی آئی اسپیئر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے رات کے پریس بریفنگ کی. کہا کہ بھارت سکھوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ہماری ہمدردیاں سکھوں کے ساتھ ہیں. بھارت بدحواسی میں اب اپنے ہی شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے. ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. بھارت نے ننکانہ صاحب میں سکھوں کی عبادت گاہ پہ ڈرون سے حملہ کیا جسے ناکام بنا دیا. ڈرون آتے ہیں تو انہیں مانیٹر کر کے گراتے ہیں. پورے ملک سے ڈرون جمع کر کے بھارت کے منہ پر ماریں گے. ترجمان پاک فوج کی عالمی میڈیا کو بریفنگ. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ بھارت کے پاکستان پر حملے کے وقت 57 مسافر طیارے فضا میں تھے. بھارت نے ایئر لائنز کے مسافروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا. بھارتی حملوں میں 2 سال کی بچی نشانہ بنی. بھارتی میڈیا اس پر جشن منا رہا ہے. ہم جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کی صرف ان پوسٹوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں سے پاکستان پر فائرنگ ہو. India has killed innocent children on false pretexts and they are thumping their chest. They are celebrating this killing of innocent. This is what they did to the mosques, to the places of worship. See the desecration of our holy Quran. Please tell me which religion allows this. Pakistan has got nothing to do with Pahalgam incident. And that's why we say that if you think you have, then bring it forward and put it to some independent neutral commission. دہشت گردی کے الزامات لگا کر بھارت جارحیت پر اتر آیا. بچوں، خواتین اور شہریوں کو نشانہ بنایا. بھارتی حملوں میں 33 پاکستانی شہید اور 62 زخمی ہوئے. بھارت کی بے بنیاد جارحیت کو اب بند ہو جانا چاہیے. پاکستان اپنے وقار اور آزادی کی ہر قیمت پہ حفاظت کرے گا. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا 2 ٹوک موقف. انٹرنیشنل میڈیا کو بتایا کہ بھارت کے پاس پہلگام حملے کا کوئی ثبوت نہیں. اگر شواہد ہیں تو ایک آزاد اور غیر جانبدار کمیشن میں پیش کرے. آپ کو جج، جیوری اور سزا دینے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ We are sure that we have shot. A MiG-29 was shot 8 miles from LOC. A Su-30 was shot 192, 19 miles, 25 miles from LOC. A Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar. The thing about this whole playtime was this thing lasted for more than an hour. So they are pretty clear, pretty concise, pretty accurate. پاک فضائیہ نے بھارت کے 3 رائفل سمیت 5 طیارے گرانے کے ثبوت پیش کر دیے. ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے بھارتی طیاروں کے نمبرز اور تباہ ہونے کی لوکیشن عالمی میڈیا کو دکھا دی. بھارتی پائلٹس کی آپس میں گفتگو بھی سنوائی. آڈیو کال میں بھارتی رائفل کے فارمیشن کمانڈر نے کہا کہ ہمارا ایک ممبر مسنگ ہے. فضا میں ایک دھماکہ سنا ہے. پاک فضائیہ بھارتی حملوں کے جواب میں 2 منٹ میں فعال ہو گئی. I have audio from a Rafale formation. He's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows that his number, one of his member, fight member is not there. Fire is being continued from the Indian side, and that is coming on. Unfortunately, they are deliberately targeting the civilians. So in retaliation, the Pakistan is now firing on the post from where the artillery and the military, and we are concentrating and we are putting our fire only on the military targets. بھارت کو عدالت، جج اور سزا دینے والا بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بھارت نے آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کو ٹکرایا. پاکستان میں معصوم شہریوں پر دہشت گرد حملے کیے. پاکستان نے جوابی کارروائی میں صرف بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا. ڈرونز اور یا راکٹ حملے نہیں کیے. پاکستان کچھ کرے گا تو انڈین میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ دنیا بتائے گی. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا ترک ٹی وی کو انٹرویو. کہا کہ بھارت دہشت گردی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر سیاسی فائدے حاصل کرتا ہے. بغیر ثبوت الزامات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. بھارت پہلگام واقعے کے ثبوت کسی غیر جانبدار ملک کو پیش کرے گا. پاکستان کے خلاف ایک اور محاذ پر بھارت کو شکست. IMF نے بھارتی درخواست مسترد کر دی. ایگزیکٹو بورڈ کا توسیع فنڈ سہولت کے تحت $7 ارب قرض پروگرام کی دوسری قسط جاری کرنے کی منظوری دے دی. پاکستان کو دوسری قسط کے تحت $1 ارب دیے جائیں گے.
सऊदी वज़ीर मुल्कियत बराए खारजा की दौरे भारत मुकम्मल करके पाकिस्तान आमद और आदिल जुबैर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की हिंदुस्तान के पाकिस्तान के खिलाफ मज़ाइल और ड्रोन हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म है। भारतीय जहरियत से इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात लाहक हैं। और वज़ीर ख़ारजा साकडार से भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अज़म का आदा। साकडार ने सऊदी अरब की तामीरी सफारती कोशिशों को खूब सराहा। कौम को बिल्कुल इत्मीनान होना चाहिए कि मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है उसके निपटने के लिए हम 100% नहीं 200% तैयार हैं और उनको भरपूर जवाब दे रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम को जो है इत्मीनान होना चाहिए कि इस वक्त उनको जिस तरह अज़ाइम उनके इंडिया के अज़ाइम थे उनको मलिया मेट किया जा चुका है। सलामती पर कोई दबाव कबूल नहीं। जाहरियत का जवाब देने के लिए पाकिस्तान 200% तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कि इसराइल और भारत मुसलमान दुश्मनी में इकट्ठे हैं। भारत के जरहाना अज़ाइम का मौसर अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय अज़ाइम को मलिया मेट कर दिया। हमारी तवज्जो सफारती राब्तों पर मरकूज है। भारत बैन अल-अक़वामी इदारों कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आलमी बरादरी ने अपने कवानीन की हिफाजत के लिए किरदार अदा करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीनी मीडिया को इंटरव्यू में मुतालबा। कहा कि जौहरी हथियारों से लैस दो ममालिक के दरमियान जंग का खतरा मौजूद है। आलमी बरादरी मुदाखलत करे और भारत को जारहाना इक़दाम का जवाब दे ठहराए। पाक फौज की भरपूर कार्रवाई पर भारत बुखला उठा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने सिविल आबादी पर गोलाबारी शुरू कर दी। बेहरा फॉरवर्ड कोहटा और कोनी रेटा में बिला इख्तियार फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।